بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر دوست احباب شکوے کرتے ہیں کہ جی ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، اٹک جاتے ہیں، اور پھر وہ بیچارے کرتے کیا ہیں، کسی عملیات والوں کے پاس جاتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو چونکہ انہوں نے تو کاروبار کرنا ہوتا ہے، ان کا یہی کاروبار ہوتا ہے، انہوں نے پیسے بھی کمانے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ سمپل سا جواب دے دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو لگتا ہے کہ کسی نے تمہارا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے، کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے، اور ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ خود سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے تو اس کو کون روک سکتا ہے، اس کو کون باندھ سکتا ہے؟ کیوں ہم کسی اور کو اپنا خدا بناتے ہیں؟ دوستو، کوئی بھی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی بھی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا۔ پیارے دوستو، ہمارا ایک ہی خدا ہے اور اس کے کاموں کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہم خواہ مخواہ اپنا عقیدہ اور عمل خراب کرتے ہیں۔ دوستو، صاف صاف بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں سکھائی ہیں، ان کو کریں، خود بخود ان عملیات سے جان چھوٹ جائے گی، خود بخود ان جھوٹے عملوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ عورتوں کے اکثر کمنٹ آتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ اچھا رشتہ ہو جائے، یا میرے بیٹے کو جاب مل جائے، یا اسی طرح اور بھی ہوتے ہیں کہ میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے۔ تو بھائی، اٹکے ہوئے کاموں کے لیے نبی علیہ السلام کے مبارک منہ سے نکلا ہوا وظیفہ ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ادھورے کاموں کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ وظیفہ کون سا ہے، وہ دعا کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بہت شکوے ہوتے ہیں اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور پھر وہ فاقے سے بچنے کے لیے سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے بھی رہتے ہیں۔ تو میرے پیارے، ان کے لیے بھی یہ خاص عمل ہے، سنیے۔ ابو نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے، جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا۔ یعنی جو شخص اس دعا کو پڑھے، اللہ پاک اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے، اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی، رزق کی تنگی ہوگی، اور وہ دعا یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ اسی طرح پیارے دوستو، کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں تو اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، میں کہاں جاؤں، کس کو اپنے دل کا غم سناؤں، میرے غم کیسے دور ہوں گے؟ تو دوستو سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کنز العمال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو یقین سے 3 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ غم زدہ دل کو تسلی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ آیت یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ دوستو، کتنی مختصر سی دعا ہے، اکثر بھائیوں کو، اکثر بہنوں کو یہ زبانی یاد بھی ہوتی ہے۔ اس آیت کو صرف 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کا غم ختم کر دیتے ہیں، انسان کے دل کو خوشیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتالوں کے چکر تو کبھی ڈاکٹروں کے پیچھے بیچارے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ایک عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے اور طبرانی نے روایت کیا ہے کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہ پاک 4 مرحلوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ میری مائیں بہنیں توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس دعا کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی۔
کہ جو شخص فجر کے بعد صرف 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرحلوں سے بچائے گی، جن میں سے پہلا ہے پاگل پن، کہ اگر کوئی آدمی دماغی پاگل ہو یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں، یاد نہ رہتی ہوں، یعنی ذہن سے متعلقہ جو بھی بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی، یا اسی طرح کسی کو مرگی کی بیماری ہو گئی ہو وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ اس دعا سے دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑھ پن۔ کوڑھ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، یا بعض عورتوں کی جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور چہرہ بالکل عجیب سا بدنما ہو جاتا ہے، یا جلد پر کیل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر کالے داغ پڑ جاتے ہیں، چہرے پر دانے نکل آئیں، یا چہرے پر برس کے نشان پڑے۔ ان میں سے کوئی بھی بیماری ہو وہ اسی کوڑھ پن کے زمرے میں آئے گی، تو یہ بیماری بھی اللہ پاک اس دعا کی برکت سے دور فرما دے گی۔ اب جن بیچاری ماؤں بہنوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے چہرے پہ مختلف پروسیس کرواتی ہیں، ان کو تو چاہیے کہ وہ اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ پاک ان کے چہروں کی خوبصورتی تعدیر سلامت رکھے۔ اور دوستو، تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی ہو، یا آنکھوں میں موتیا آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی، یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن بہنوں کو یا بھائیوں کو نظر کی کمزوری ہو وہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، یا جن کو کسی قسم کے لینس وغیرہ لگانے پڑتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور جن کی بینائی ہی چلی گئی ہو، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اب پاگل پن کی بیماری بھی ختم، کوڑھ پن کی بیماری بھی ختم، اور اندھے پن کی بیماری بھی ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنیس آ گئی، اتنی کمزوری آ گئی کہ عورت یا مرد کہتے ہیں مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں، تو یہ سب چیزیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کی جس بندے کو خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھو کہ یہ عمل کتنا چھوٹا ہے، اور وہ فکرہ کون سا ہے جو حدیث میں آیا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اتنا سا فکرہ ہے، فجر کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ پاک چہرہ بھی پر نور کر دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ پاک بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالی جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں۔ اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، صرف فجر کے بعد 3 مرتبہ ہی پڑھنی ہے۔ تو میرے پیارے رزق کے لیے آپ کو کون سا عمل بتایا ہے جو ابو نعیم کی روایت میں آیا ہے کہ جو شخص اس دعا کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ پڑھے گا، اللہ پاک اس سے 70 مصیبتیں دور فرمائیں گے، جن میں سے سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہو، اس کی رزق کی تنگی ہوگی۔ تو جو بہن بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں وہ یہ دعا روزانہ ضرور پڑھا کریں۔ اور آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو پھر آپ ہمارے چینل سویٹ اسلام کو سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ ہم اس چینل پر روزانہ مختلف قسم کے وظائف، مختلف قسم کے عمل اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔